اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی احکامات انسانوں کو دیے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے اندر حکمتیں ہیں، انسان کے لیے بہتری کا سامان ہے، دین و دنیا کی ترقی کی ضمانت ہے ہر حکم کے اندر۔ یہ جو روزہ ہے، روزہ کی حکمت کیا ہے اور روزہ کے جسمانی اور روحانی فوائد کیا ہیں، وہ میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں ذکر کرتا ہوں۔ ایک تو روزے کا مقصد ذہن میں رکھیں، اللہ روزے کی عبادت دیکھ کر ہم سے کیا چاہتے ہیں، ہمیں کیا عطا کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں فرما رہے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، میں نے تم پر روزوں کو فرض کیا ہے، یہ تم پر فرض نہیں کیے، صرف تم سے پہلے امت والوں پہ بھی فرض کیے تھے۔ مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم تقوی حاصل کرو، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ روزوں سے ہمیں متقی بنانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ روزے عطا کر کے ہمیں صفت تقوی سے مالا مال کرنا چاہتے ہیں، اور تقوی وہ بڑی خوبی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں فرما رہے ہیں، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ وَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جس کو تقوی مل گیا بس اس کا ٹھکانہ تو جنت ہے، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ تقوی کہتے کسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کا استحضار رکھ کر گناہوں سے بچنا، یہ خیال رکھ کر گناہوں سے بچنا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے سن رہے ہیں، اللہ میرے ساتھ ہیں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس بات کا استحضار، اس بات کا خیال 24 گھنٹے پیدا ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس خیال کے حاصل ہو جانے کو تقوی کہتے ہیں۔ اور یہ روزے میں ملتا ہے۔ آپ تجربہ کریں، ہم سب دیکھتے ہیں ایک گنہگار سے گنہگار آدمی، فاسق فاجر آدمی، ایک کھانے پینے کا عادی آدمی، لیکن جب روزہ رکھ لیتا ہے، گناہ کرنے کو دل چاہتا ہے تو یہ خیال ضرور آتا ہے کہ اوہو نہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں۔ ڈنڈی مارنے کا دل چاہتا ہے، یہ خیال ضرور دل میں آتا ہے کہ نہیں اللہ دیکھ رہے ہیں۔ سخت گرمی کے روزوں میں جب پیاس لگتی ہے اور پیاس کی شدت اور عالم ہے، بند کمرہ ہے اور ٹھنڈی بوتلیں وہاں پہ پڑی ہوئی ہیں، دل چاہ رہا ہے کہ پانی پی لوں، لیکن یہ خیال فوراً آتا کہ نہیں میرا تو روزہ ہے، اللہ دیکھ رہے ہیں، وہ پیاس کی عالم میں بھی پانی کے قریب نہیں جاتا۔ یہی تقوی ہے جو اس کو کچھ حصہ مل رہا ہے، بھوک لگی ہے اور گھر میں کھانے پک رہے ہیں اور کھانوں کی خوشبوئیں بھی آ رہی ہیں، برداشت بھی نہیں ہو رہا، نفس کہہ رہا ہے کہ کھا لو، لیکن اندر سے آواز آتا ہے کہ نہیں میرا تو روزہ ہے، چند گھنٹے باقی ہیں، افطاری پہ جا کے کھاؤں گا۔ یہ خیال جو پیدا ہو رہا ہے، یہی تقوی ہے۔ تو روزہ میں اللہ تعالیٰ ہمیں متقی بننے کی پریکٹس کرواتے ہیں، تقوی والا بننے کا موقع دیتے ہیں، متقی بننے کا موقع دیتے ہیں۔ اور متقیوں کے بارے میں تو اللہ فرما رہے اولئک هم الفائزون، یہی تو لوگ ہیں کامیاب ہونے والے، کامیابی ان کے قدم چومے گی، انہیں دنیا کی سعادتیں بھی ملیں گی، انہیں آخرت کی سعادتیں بھی ملیں گی۔ تو تقوی میں نے عرض کیا کہ تقوی کا جو مطلب ہے اللہ کی ذات کا استحضار ہو جانا، یہ خیال دل میں پیدا ہو جانا کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ مجھے سن بھی رہے ہیں، میری باتوں کو بھی سن رہے ہیں، میری حرکتوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، اللہ میرے ساتھ بھی ہیں۔ تو تقوی ایک بہترین سیڑھی ہے اللہ تک پہنچنے کے لیے۔ جیسے سیڑھی سے انسان بڑی سے بڑی ڈھلوان پہ، اونچی سے اونچی جگہوں پہ پہنچ جاتا ہے،
تو تقوی کے ذریعے انسان اللہ تک پہنچ جاتا ہے۔ اور تقوی بہترین سیڑھی ہے گناہوں سے بچنے کے لیے۔ جن گناہوں سے انسان عام حالات میں 11 مہینے نہیں بچ سکتا، روزے کی حالت میں ان گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرتا ہے۔ انسان کان کے گناہوں سے نہیں بچتا، گانا سننے سے باز نہیں آتا، لیکن گانا سننے والے میں بھی روزہ رکھ کے یہ حیا پیدا ہوتے کہ نہیں گانا نہیں سننا، افطاری کے بعد سنوں گا، روزہ رکھ کے نہیں سنتا۔ انسان عام دنوں میں بے حیائی بد نظری سے باز نہیں آتے، لیکن روزہ رکھ کے خیال کرتے ہیں کہ اوہو میرا تو روزہ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ تو روزہ یہ ایک سیڑھی ہے گناہوں سے بچنے کی۔ مشکل سے مشکل حالات میں بھی اور بڑے سے بڑے گناہوں سے بھی انسان روزہ رکھ کر ان سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو میں نے آپ سے عرض کیا، روزہ تقوی کے حصول کے لیے ایک اللہ نے ہمیں عبادت دی ہے، اور تقوی اللہ کے قرب کی اور گناہوں سے بچنے کی ایک سیڑھی ہے۔ لیکن روزے کا حقیقی فائدہ کب ہوگا؟ 24 گھنٹے مجھے اور آپ کو اس بات کا استحضار رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں جب صبح اٹھوں اور گھر سے باہر نکلوں، یہ خیال میرے دل میں چل رہا ہو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں دکانداری کے لیے گیا، گاہک میرے پاس آ رہے ہیں، میں چیزوں کو مہنگا کر کے نہ بیچوں، میں 2 نمبر کو 1 نمبر بتا کر نہ بیچوں، اس خیال سے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں ملازمت پہ گیا ہوں، پورا وقت میں نے اپنے مالکوں کو دے دیا ہے، اس وقت میں بددیانتی نہ کروں، اس وقت کے اندر خیانت نہ کروں، اس میں کسی اور کے کام نہ کروں۔ اس چیز کو ذہن میں رکھ کر کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں کچھ پیسے خرچ کر رہا ہوں، تو یہ خیال میرے ذہن کے اندر ہو کہ میرے اس خرچ کرنے میں ریاکاری نہ آ جائے، دکھلاوا نہ آ جائے، کہیں میری یہ عبادت ضائع نہ چلی جائے۔ کیوں؟ کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ 24 گھنٹے یہ انسان کے اندر خیال چل رہا ہو۔ اور ایک چیز اور ذکر کروں، اس روزے کا اصل فائدہ کب ہوگا؟ تب ہوگا جب ہم ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ نے تو رحمتوں کا ایئر کنڈیشنر چلا دیا، اللہ نے تو ہمیں قرب حاصل کرنے کا ذریعہ دے دیا، تو اگر ہم گناہ کرتے رہیں پھر ہمیں حقیقی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ روزہ رکھ کے بھی گناہوں سے باز نہ آئے، روزہ رکھ کے بھی بددیانتی سے باز نہ آئے، روزہ رکھ کے بھی خیانت کرنے سے باز نہ آئے، روزہ رکھ کے بھی جھوٹ بولنے سے باز نہ آئے، روزہ رکھ کے بھی گانوں کو سننے سے باز نہ آئے، روزہ رکھ کے بھی حیا کا سرما نہ لگائیں، روزہ رکھ کر بھی بدنگاہی سے باز نہ آئیں، روزہ رکھ کر بھی چغلی کھانے سے باز نہ آئیں، روزہ رکھ کر بھی تہمتوں کے لگانے سے باز نہ آئیں، روزہ رکھ کر بھی ہم غیبتوں کے کرنے سے باز نہ آئیں، روزہ رکھ کر بھی گالم گلوچ سے باز نہ آئیں، روزہ رکھ کر بھی ظلم زیادتی کرنے سے باز نہ آئیں، روزہ رکھ کر بھی وہ کان کے گناہوں سے باز نہ آئیں، روزہ رکھ کر بھی سوچ کے گناہوں سے باز نہ آئیں، روزہ رکھ کر بھی دل دماغ کے گناہوں سے باز نہ آئیں، روزہ رکھ کر بھی ہاتھ پاؤں کے گناہوں سے باز نہ آئیں، روزہ رکھ کر بھی پیسوں کے لین دین میں ڈنڈیاں ماریں، روزہ رکھ کر بھی سود کا پیسہ لینے کے لیے بینک میں جا رہا ہوں، روزہ رکھ کر بھی رشوت لے بھی رہا ہوں، دے بھی رہا ہوں، روزہ رکھ کر بھی بغیر میرٹ کے اپنے کام کروا رہا ہوں، روزہ رکھ کر بھی 2 لوگوں میں لڑائی کروا رہا ہوں۔ تو اگر ہم یہی حرکتیں کرتے رہے تو پھر روزہ رکھ کر بھی روزے کا فائدہ حاصل نہیں ہوگا، ثواب مل جائے گا لیکن روزے کا اصل مقصد نہیں ملے گا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک آدمی نے اپنے گھر کے اندر گرمی کے موسم میں اے سی چلا لیا، اے سی لگایا جاتا ہے ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے، سردی کے موسم میں ہیٹر لگا لیا، ہیٹر لگایا جاتا ہے گرمائش حاصل کرنے کے لیے، لیکن اس اے سی والے نے اور ہیٹر والے نے اپنے گھر کے دروازوں کو بند کوئی نہیں کیا، اپنے گھر کی کھڑکیوں کو بند کوئی نہیں کیا، اپنے کمرے کے روشن دانوں کو بند کوئی نہیں کیا۔ اب ہیٹر چلتا رہے گا اور اے سی چلتا رہے گا لیکن اس کو فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اے سی چلتا رہے گا، دروازے روشن دان کھڑکیاں کھلی ہیں، ٹھنڈک نہیں ملے گی۔
ہیٹر چلتا رہے گا، دروازے روشن دان سب کھلا ہے، گرمائش زیادہ نہیں ملے گی۔ ایسے ہی اگر ہم نے روزہ رکھ لیا، بھوک پیاس برداشت کرتے رہے، لیکن گناہوں کے دروازے کھول کے رکھے، لیکن اپنے گناہوں کے روشن دان کھول کے رکھے، گناہوں کی کھڑکیوں کو کھول کے رکھا، تو روزے کا حقیقی فائدہ نہیں ملے گا، روزے کا حقیقی مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ تو میری گزارش ہے آپ تمام سننے والوں سے، روزہ دے کے اللہ ہمیں متقی بنانا چاہتے ہیں، اللہ نے موقع دیا ہے، تو ہم گناہوں کے روشن دانوں کو، گناہوں کے دروازوں کو، گناہوں کی کھڑکیوں کو بند کر دیں، تاکہ اللہ ہمیں اپنا قرب عطا کرے، اللہ ہمیں متقی بنا دے۔ متقی بن گئے تو جنت کا ملنا یقینی ہے، پھر کوئی چیز کسی متقی کو جنت میں جانے سے نہیں روک سکتے۔ تو یہ روحانی فائدہ ہے روزے کا۔ روزے کا ایک جسمانی فائدہ بھی ہے، روزہ رکھنے والوں کو اللہ ایک جسمانی فائدہ بھی عطا کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ آپ نے سنا ہوگا کہ جاپان کے ایک ڈاکٹر کو نوبل پرائز دیا گیا، کس وجہ سے؟ کہ اس نے 7 ارب انسانوں کو روزے کا تعارف کروایا کہ روزہ رکھا کرو، روزہ رکھا کرو۔ روزے کی حکمت اس نے پیش کر دی، روزے کے جو سائنٹیفک اور جسمانی نتائج نکلتے ہیں وہ اس نے ذکر کیے۔ اس روزے کا فائدہ جسمانی ذکر کرنے پر اس ڈاکٹر کو نوبل پرائز، دنیا کا سب سے بڑا انعام ملا۔ جب اس سے سوال کیا گیا کہ آپ نے کیا تھیوری پیش کی جو آپ کو دنیا کا سب سے بڑا انعام دیا گیا، تو کہنے لگا کہ میں نے کینسر کا حل دریافت کر لیا۔ کینسر کا علاج کیسے دریافت کیا؟ پھر کہنے لگا کہ کینسر سے بچنے کی ممکنہ تدبیر میں نے دریافت کر لی، جس کی وجہ سے مجھے نوبل پرائز ملا۔ تو لوگوں نے سوال کیا کہ وہ کیا آپ نے ممکنہ تدبیر دریافت کی ہے؟ کہنے لگا کہ جو لوگ بھوک برداشت کرتے ہیں، بھوکا رہتے ہیں 8 سے 9 گھنٹے، تو بھوکا رہنے کی وجہ سے انسان کے جسم کی جو بھوک ہے وہ ان جراثیم کو کھا جاتی ہے جن جراثیموں کی وجہ سے انسان کینسر کا مریض بنتا ہے۔ تو وہ بھوک ان جراثیموں کو کھا جاتی ہے جس کی وجہ سے انسان کو کینسر نہیں ہوگا، کینسر نہیں ہوگا۔ تو اس سے پھر اگلا سوال کیا گیا کہ کتنی بھوک اور کتنے دنوں کی؟ کہنے لگا کوئی شخص 8 سے 9 گھنٹے پورے سال میں تقریباً 1 مہینہ بھوک برداشت کر لے، ایسے شخص کو کینسر نہیں ہو سکتا۔ تو قربان جائیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں 1 مہینے کے روزے پہلے سے عطا کیے ہوئے، 8 سے 9 مہینے کی بھوک اور پورا مہینہ مسلسل روزے۔ تو ایک جسمانی فائدہ انشاءاللہ روزہ رکھنے سے یہ ملے گا کہ روزہ رکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ کینسر کی بیماری نہیں لگنے دیں گے، اللہ تعالیٰ کینسر کی بیماری سے حفاظت فرمائیں گے۔ تو جو 2 چیزیں میں نے ذکر کی ہیں کہ روزے سے مقصد تقویٰ کا حصول ہے، اور جسمانی تو بہت سارے فوائد ہیں، تو گزارش یہ ہے کہ روزوں کو اس کے تمام وہ اغراض و مقاصد کے ساتھ، تمام تر صفات اور خوبیوں کے ساتھ رکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو روزوں کے تمام مقاصد اور نتائج سے بہرور فرمائے۔ Thanks for watching. Please subscribe, like, share Mufti Sufyan.